السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد آصف صدیقی۔ آج ہم موجود ہیں ابن سینا اکیڈمی میں اور ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر سید جل الرحمان صاحب، ایجوکیشن کی دنیا کا بڑا نام اور پدم شری ایوارڈ سے نوازے گئے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ کی۔ خواتین و حضرات، آج ہم لوگ جمع ہوئے ہیں ابن سینا اکیڈمی، جو ایک بہت کتابوں کا ذخیرہ ہے اور بہت اچھا میوزیم ہے، جو دودھ پور میں، علی گڑھ دودھ پور میں واقع ہے۔ اور اس میوزیم اور کتابوں کا کبھی نیکسٹ ٹائم میں آپ کو ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے لیا جائے گا، تب آپ کو اندازہ ہوگا۔ آج ہم جو اس کے پروفیسر ضیاء الرحمان صاحب، جو یہاں کے بہت عجیب بہت ہمارے پروفیسر رہے یونیورسٹی میں، اور ان کی یونیورسٹی میں اور ان کے لڑکوں میں بڑی عزت ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج آپ نے ٹائم دیا ہمیں۔ اور آپ کی یہ کتاب ہے اردو کے طبیب شعرا، یہ کتاب بہت مقبول ہوئی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے اسے۔ میرے خیال میں اس میں 300-400 شعرا ایسے جو طبیب تھے، یہ بہت بڑی ریسرچ ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہا تھا کہ یہ تو آپ کی پی ایچ ڈی ہے، صرف اکیلی پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کتاب کو آپ نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے رضوان صاحب، جو انجینئر ہیں، رضوان صاحب جو سین فرانسسکو یو ایس اے میں آئی ٹی کے ایکسپرٹ مینیجر ہیں۔ اور یہ رضوان صاحب ایک این جی او چلا رہے ہیں ہمارے، ہم سب پینٹور ہیں یہاں علی گڑھ میں، جس کا نام ہے SSGE، اسٹوڈنٹ سپورٹ گروپ فار ایجوکیشن۔ جتنے غریب بچے یونیورسٹی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور تعلیم یافتہ ہے، ان بچوں کو اسکالرشپ، ان کی کتابیں اور ان کا ڈریس سال بھر کا پورا ہم لوگ تقسیم کرتے ہیں۔ قریب اب تک 1000 بچے ہم لوگ دے چکے ہیں، اور ایک مینٹور ٹیم ہے یہاں پر کی اپنی، اور پروفیسر ضیاء الرحمان جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، وہ سب سے ایکٹیو ہیں اس میں۔ سارے پروگرام ہمارے یہیں ابن سینا اکیڈمی میں ہوتے ہیں، جس کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں ضیاء الرحمان صاحب کا کہ انہوں نے یہ جگہ دی۔ اور بچوں کو ہم خالی اسکالرشپ یا کتابیں یا ان کے خالی ڈریس نہیں دیتے، بلکہ ان گرومنگ بھی کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے پروگرام کیا تھا لیڈرشپ اسکل ڈیولپمنٹ، کمیونیکیشن اسکل، کیونکہ غریب بچوں کا انگلش جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی، پھر ہم نے ایک لرننگ کلاسز بھی ہو رہی ہیں، اور ڈاؤٹ کلاسز جتنے بچے ہیں فری میں، یہیں پہ ابن سینا اکیڈمی لائبریری ہے، جو سب کوئی چارج نہیں ہے۔ یہ غریب بچے یہاں آ کے بیٹھتے ہیں، جن کے گھروں میں جگہ نہیں ہے پڑھنے کی، ایک کمرے میں پوری فیملی ہے، وہ بچے یہاں آنے کے بعد اپنا ہوم ورک کرتے ہیں، اسکولی تعلیم کرتے ہیں، اور ان کے اندر بہت زبردست چینج آتا ہے۔ اس کا سارا دار و مدار ضیاء الرحمان صاحب کے اوپر ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی کتاب اور جس میں شعرا اور طویل ہوں، لیکن آپ نے ڈیڈیکیٹ انجینئر رضوان احمد خان صاحب کو کی ہے، یہ کوئی خاص وجہ ہے؟ اصل میں یہ موضوع ایک عرصے سے میرے ذہن میں تھا۔ اطباء کا ہمیشہ علم و ادب سے، شاعری سے گہرا تعلق رہا ہے، چاہے وہ عربی عہد ہو یا فارسی عہد ہو یا ہندوستان میں۔ پہلے طبیب سماج کا سب سے اہم فرق سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں ماڈرن سائنس تھی نہیں، تو طبیبی کو ادا تعلیم یافتہ سمجھا جاتا تھا، اور سماج میں اس کی بڑی عزت وقار ہے۔ مجھے خیال ہوا کہ بہت کثرت سے اردو میں فارسی کی طرح بہت شعرا ہوئے ہیں، بہت اکبر لوگوں کو واقعیت ہے، سرائز کے گھر کی مومن خان، یہاں کی باتیں
یادگار مثالیں ہمارے سامنے تھی. لیکن جب میں نے مطالعہ کرنا شروع کیا تو مجھے ہر شہر میں تقریباً نامی شعرا نظر آئے شاعری نے بڑا اضافہ کیا ہے. یہ انشاءاللہ خیر انشاءاللہ انشاء مصنوع شاعر لال دھرتی ماشاء اللہ مظہر یہ بڑے شاعر تھے. میں نے کام کرنا شروع کیا مطالعہ کرنا شروع کیا اور ایک بہت خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب میں تقریباً 100 تاکیات کی بلیوگرافی تو وہ پوری بلیوگرافی ان کتابوں پر مشتمل ہے جو ابن سینا اکیڈمی میں موجود ہیں. اور میں نے ابن سینا اکیڈمی میں موجود کتابوں کے روشنی میں اس کو مرتب کیا ہے. یہ دوسری خاص بات ہے کہ میں مولانا لائبریری شعبہ اردو یا ہندوستان کی کسی اور لائبریری میں نہیں جانا پڑا. ابن سینا نے شعراء کے جو بایوگرافی ہے آٹوبایوگرافی ہے شعراء کے جو تذکرے ہیں جو مختلف زبانوں میں مرتب کیے جاتے رہے تو ان پر میں نے کام کیا. تو ان کی ذخیر کتاب 400 کتابوں سے کتنی بہت تیار ہوئی اور آپ کو بتائیے سرمایہ جو آپ نے دیکھی تو یہ کتاب شائع کرنا بھی آسان نہیں تھا. اس لیے یہ 400 سے کتاب شائع کرنا اردو میں خرید کر پڑھنے کا جذبہ نہیں رکھتے. تو میں نے یہ کتاب شائع کی اور پسند کیا گیا اور نہ صرف اردو حلقوں میں طبی حلقوں میں علمی حلقوں میں اس کی اتنی گہرائی دی. اور اقبال صاحب کے نام میں نے اس کا اختصار کیا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان سے بہت متاثر ہوئی کتابوں سے. انہوں نے علی گڑھ میں اسے اردو کے ذریعے اس کا تفصیل کے ساتھ کرنے اقبال صاحب نے ذکر کیا تو بڑا کام کر رہے ہیں. اور ہمارے روڈس اسکول ہے ان اسکولوں کے بچے غیر مستطیع ہیں ان کے اسکول کا پورا خرچ فیس ہے اسکول کی ڈریس کتابیں سب فراہم کرتا ہے. اور جیسا کہ ابھی بتایا مطلب صاحب نے کہ 1000 بچوں کو اب تک فراہم کر چکے ہیں. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے یونیورسٹی کے پاس اپنے ڈپارٹمنٹ فیکلٹیز کے لیے فنڈس نہیں ہیں. اسکولوں کی طرف میں توجہ نہیں ہے تو اسکولوں نے فرمائش کی جمع دینا. کلاس کے اندر فرنیچر نہیں ہے ٹیچروں نہیں ہے. اسکول نے پہلے مرتبہ کہا کہ 30 بچے تھے اس کلاس میں اس کا فرنیچر پورا بنوایا اس زون کے میں. پھر دوسری کلاس کے لیے انہوں نے دوسرے سال میں کہا کہ 40 بچوں کے لیے چاہتے ہیں انہوں نے 40 بچوں کے لیے فرنیچر فراہم کیا. پھر ڈاکٹر سر کی طرف سے فرمائش آئی تو ڈاکٹر سر کی میں انہوں نے 50 بچوں کی کلاس کے لیے فرنیچر پرووائڈ کیا. تو غیر مستطیع طلباء کے لیے جو ہمارے یونیورسٹی اسکول ہے یونین اسکول سے لے کر کے قاضی پاڑا اور یونیورسٹی سب ایسے بچوں کو جو استفاد نہیں رکھتے ان کے لیے انہوں نے بڑی سہولت فراہم کی ہے. یہ بڑا کام ہے ان کا جس سے میں متاثر ہوں اور میں نے اسی لیے آپ کو منسوخ کیا. تعلیم کی اشاعت کے لیے اس کے فروغ کے لیے جو ان کی مسائل ہیں کوششیں ہیں ہر لحاظ سے کر رہے ہیں. اب اس میں میں ایک تجویز آپ سے کہا تھا کہ تجویز بھی آپ کے ذہن میں ہو تو آپ بتائیے. میرا ایک قیاس کرنا ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب علی گڑھ میں کم طلباء قاضی پاڑا اور یونیورسٹی سب ایسے بچوں کو جو استفاد نہیں رکھتے ان کے لیے انہوں نے بڑی سہولت فراہم کی ہے. یہ بڑا کام ہے ان کا جس سے میں متاثر ہوں اور میں نے اسی لیے آپ کو منسوخ کیا. تعلیم کی اشاعت کے لیے اس کے فروغ کے لیے جو ان کی مسائل ہیں کوششیں ہیں ہر لحاظ سے کر رہے ہیں. اب اس میں ایک تجویز آپ سے کہا تھا کہ تجویز بھی آپ کے ذہن میں ہو تو آپ بتائیے گا. میرا ایک قیاس کرنا ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب علی گڑھ میں کم طلباء ہوتے تھے تو ہمارے یونیورسٹی کے اسکول بھی کافی سائلنٹ ہوتے تھے. اب سویل لائن میں یونیورسٹی ایریا کے اندر تقریباً 10-12 اسکول اور کھل گئے ہیں. دیکھیے جو ہمارے یہاں کے اساتذہ میں لوگ رہتے ہیں تو وہ بھی بہت اس کے مستحق کی جائے.
تو ہماری تو منشا یونیورسٹی اسکولوں کے لیے نہیں بلکہ منشا ہے یہ کہ مسلمان طلبا پڑھیں محنت کریں اور ان کے لیے بھی ہم ان کے اخراجات کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں برداشت کرنے کی وہ کریں. میری یہ اقبال صاحب سے اور آپ لوگوں سے ہندو علیگڑھ چلا رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں اس کو تو یہ طرز ہے کہ علی گڑھ میں جیسے ہم علی گڑھ اسکول ہے کترا ہے اس سے مزید تعلیم ہے تو وہاں بھی بہت غریب بچے پڑھتے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ اس دائرے کو بڑھا کر کے پہلے صرف علی گڑھ کی حد تک لے لیا جائے کہ علی گڑھ میں جو اور 10-12 اسکول ایک بھی اسکول نہیں تھا 10-12 ماشاء اللہ ہے اور 10 اسکول تک ہے بعد اسکول تو بچوں کے لیے بھی پھر میں جب علی گڑھ نہیں ہو جائے گا پھر میں چاہوں گا کہ علی گڑھ سے باہر ہمارے یہاں دیکھیے ہمارے آج کل لوگ بہت ایک بات کہا کرتے ہیں کہ ساؤتھ انڈیا میں بڑا کام ہو رہا ہے لیکن میں یہ کرتا رہتا ہوں کہ ساؤتھ انڈیا میں جو کام آج ہو رہا ہے وہ ہمارے بزرگوں میں یو پی میں 100 برس پہلے کرے. کوئی ٹاؤن ایسا نہیں ہے چھوٹا اور بڑا جہاں ہمارے بزرگوں نے اسکول کالج نہ بنائے ہوں. انٹر کالج ذرا سا آگے بڑھیے سکندر گاؤں اسلام میں انٹر کالج اسرولی میں پھولیے میں 25 سے آگے بڑھیے نئے شہر میں سکندرآباد میں بیرٹھ میں کوئی شہر ایسا نہیں ہے کا بڑا قصبہ میں ہمارے بزرگوں نے کالجز کا کوئی انسان حال نہیں. وہ اگر 100 برس پہلے یا 100 برس پہلے ہائی اسکول تھا آج بھی ہائی اسکول ہے انٹر کالج تھا آج بھی کئی کالج ہے. وہاں نہ سائنس کی لیبورٹریز ہیں نہ وہاں اسٹاف ہے نہ باؤنڈری وال ہے نہ کھیل کا میدان ہے اور وہی لڑکے سب ہماری یونیورسٹی میں آتے ہیں. جو اسٹف پڑھے آتا ہے وہ یہی مغربی یو پی کے آس پاس کے جو بنگلہ ہیں تو وہاں پر جو اسکول وہیں کی لڑکے وہاں پر آتے ہیں. اب جب ان کی وہاں پر اسٹینڈرڈ نہیں ہوگا نئے اس سے ہماری بھی یونیورسٹی پر اثر پڑتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں اور پنجاب صاحب کی دیکھ بھال میں نگرانی میں کامیاب پا رہا ہے کہ یونیورسٹی اسکول سے باہر جو اسکول ہے بڑی تعداد میں وہاں بچے پڑھتے ہیں. پھر علی گڑھ سے باہر جو جال بچھا ہوا ہے فلیا بتائی چھوٹا سا سکندر راؤ چھوٹا سا تو وہاں تک بھی ہمارے لوگوں نے بہت برا حال ہے. یہ بھی مینیجر ہے اور وہ اس کا مالک مختار بنا ہوا ہے کوئی کمیونٹی کا کچھ نہیں. تو وہاں جو موجودی شہر کے مسجد جو ہے ان کے ساتھ کی جائے لیڈر سے ڈیلیگیشن جائیں راؤنڈ لیں دیکھیں ان کی کیا ضرورتیں ہیں وہ کس طریقے سے ہم انشاءاللہ آپ کی بہت اچھی تجویز ہے. تو ہم لوگ اس لیے یونیورسٹی کے اسکول سے وابستہ ہے کیونکہ ہمارا جو پیمنٹ ہوتا ہے ہم فائنینس آفیسر کو بھیج دیتے ہیں FMCR سے اور فائنینس آفیسر اپنے پرنسپل کو بھیج دیتا ہے چیک کے تھرو. اس میں ہم لوگ کیش ڈیل نہیں کرتے کسی بچے کا بھی وہ پرنسپل دیکھتا ہے وہ چلا جاتا ہے. لیکن اب آپ کے پاس بھی FMCR کا ہے اپنے سنا اکیڈمی میں اگر یہ کام جو یونیورسٹی کا جو فائنینس آفیسر یونیورسٹی کے اسکول کر رہا ہے اگر ابن سینا اکیڈمی آؤٹ سائڈ دا اسکول کلیکٹ کرے یہاں سے مرکز بن کے یہاں سے ڈسٹریبیوشن ہو چیک کا یا کیش ہو کیونکہ ہم کو جو آڈٹ ہوتا ہے اس اکاؤنٹ میں جو بھی یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ پیسہ ایجوکیشن میں ہی جا رہا ہے. تو اس کے لیے ہم فوٹو بنا دیں گے اور انشاءاللہ پروگرام سے پھر کریں گے اس کو. تو یہ مرکز ہے ابھی ہم لوگ یوز کر رہے ہیں اسے یہ اور اس کے سینٹرل پلیس ہے. میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی تجویز بہتر ہے. سینا اکیڈمی تو آج بھی آپ کے ساتھ کام بھی کر رہی ہے اور لیکن ابھی آپ علی گڑھ شہر سے باہر کے اسکولوں کو نہ لیں. ابھی تو علی گڑھ میں جو اسکول ہے جہاں پر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں جہاں پر آپ پوری دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ پر خرچ ہو رہا ہے. تو مجھے ایک بڑی خوشی یہ ہے کہ آپ لوگ اس طرح محتاط طور پر کام کر رہے ہیں. مطلب پیسے کا معاملہ یہ فوراً شک ہوتا ہے فوراً صبح ہوتا ہے کھا رہے ہوں گے چاٹ رہے ہوں گے اور آ رہے ہوں گے. تو اس کو معلوم ہے کہ آپ نے اتنا بہتر نظم کیا ہے کہ آپ کہیں انوالو نہیں ہو رہے. چیریٹی شروع سنبھالتے ہیں کیسے آپ ریسپانسبل ہوتے ہیں انسانی سروس میں پانی دیتے ہیں. آپ کی پوری ٹیم کہیں انوالو نہیں ہو رہی اس کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ ذرا بھی شک شبہ کیا جا سکتا. تو میں یہ کرنے جا رہا تھا کہ یونیورسٹی اسکولوں کے علاوہ
جی خود علی گڑھ شہر میں جو دیگر اسکول ہیں جو سول لائن میں کھولے گئے ہیں، شہر کے اسکولوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جی بلکہ خود سول لائنس کے اندر جو اسکول ہاں، وہ کر سکتے ہیں۔ 8-10 ان کو تو کم سے کم کر سکتے ہیں، اس میں آپ کا کنٹرول اور آپ اطمینان حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ پیسہ جس طرح ان اسکولوں میں جائز طور پر خرچ ہو رہا ہے ایسے یہاں بھی خرچ ہوگا. تو یہاں بھی ہمارے پاس جو لسٹیں آتی ہیں بچوں کی وہ پرنسپل کے تھرو آتی یہاں بھی وہ معلوم ہوتے ہیں اور ٹھیک کر رہے ہیں. آپ کہیں بھی نہیں ہیں، ہو لکھتے ہیں جانے نہیں اور آپ مجھے ٹکٹ بھیج دیتے ہیں تو ایسے ہی جہاں پر کر سکتے ہیں۔ اسکول ہے وہاں بھی اگر آپ کہیں گے وہاں کی پرنسپل ہے ان کی کمیٹیاں ہیں اور بہت باوقار یونیورسٹی کے ہمارے اساتذہ اسکولوں کو دیکھ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں تو وہ بول سکتے ہیں. بہت ایمانداری کے ساتھ آپ وہاں بھی پیسہ خرچ کر سکتے ہیں. یہ میرا سب پھر بعد میں آپ کو اگر حوصلہ ہو اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے تو پھر آپ علی گڑھ سے باہر نکلیے اور ابن سینا اکیڈمی پوری طرح تعاون کرنے کو تیار ہے. اس کا قائم کرنے کا اس کو مقصد ہی یہی ہے تعلیم کی اشاعت. جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ میں نے یہ محسوس کیا اور اخباروں میں پڑھتا تھا کہ ڈراپ آؤٹ کیا ہمارے بچوں میں ٹیلنٹس کی کمی ہے کہ وہ ڈراپ آؤٹ چوتھی پارٹی کے راستے میں ڈراپ آؤٹ. تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سلم ایریاز میں ویسے بھی جو بچے رہ رہے ہیں جن علاقوں میں تو وہاں 2 کمروں میں 4-4-5 لوگ رہتے ہیں. بچے کے لیے کوئی الگ کمرہ نہیں ہوتا، بچے کے لیے گھر میں کوئی بیس مسٹنگ ہونے میں نہیں ہوتی. پڑھو کہاں پڑھو، گھر میں ماحول ہی نہیں. اب جب بچہ اسکول پر کام کر کے نہیں جائے گا یا اسکول والے نکال دیں گے یا خود ہی گھر بیٹھ جائے گا. تو ہمارے یہاں بچوں کے ڈراپ آؤٹ کی بڑی وجہ گھر میں کوئی نظم نہ ہونا ہے. تو ہم نے مسلم اکیڈمی میں 25 سال سے یہ انتظام کر رکھا ہے کہ بچے آتے ہیں تو اپنے 130-135 صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک اور یہاں بیٹھ کے وہ تیاری کرتے ہیں. ہمیں وہ کچھ نہیں دیتے سوائے بجلی، پنکھا، لائٹ چلی جائے، انورٹر، آرو کا پانی، سکون ماحول اسی سب پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس کے بہت اچھے نتائج برآمد ہو رہے ہیں. اور یعنی بعض بچے سول سروس میں آ رہے ہیں، ہمارے یہاں بیٹھ کے پڑھتے تھے، ریلویز میں آ رہے ہیں، دوسرے کورسز میں آ رہے ہیں، یونیورسٹی میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کا اگر اور شہروں میں بھی انتظام ہو تو وہ بچے اپنا لیپ ٹاپ لے کے آتے ہیں، موبائل لے کے آتے ہیں، اس میں اسٹڈی کرتے رہتے ہیں. اگر اور شہروں میں بھی اس طرح کے حال بنا دیے جائیں اور کچھ نہیں کرنا ہے، صرف ایک حال بنا کے شہر کے اندر تاکہ جو بچے گھروں میں کیا انتظام نہیں ہے، سہولت نہیں ہے، وہ وہاں سے بیٹھ کے پڑھیں. جی نہیں، آپ کی تجویز جو لائبریری کی ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا بھی اب شروع کر دیا اس نے اور وہ بھی مدد کر رہی ہے کھولنے میں لائبریری. ابھی لیٹسٹ پرسوں جمال پور میں ایک لائبریری کھلی ہے اور اس کا انوگریشن ہوا ہے. قریب 100 سیٹیں اس نے لگائی ہیں. تو جمال پور جیسے ایریا میں وہ بہت ضرورت ہے لائبریری کی.